بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، سبق کے دوران جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں سب سے پہلے اردو کی کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے، اس کے ساتھ اردو کی ورک بک یعنی عملی کتاب، اور کسی مشق میں مدد کے لیے آپ کے پاس ریسورس پیک، اور چھٹیوں کے کام کے لیے سمر پیک بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ پیارے بچوں، سبق نمبر 1 کا پہلا حصہ، سبق نمبر 1 کا پہلا حصہ وہ حمد کے بارے میں ہے، اور آج پہلا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہم گرامر کو ڈسکس کریں گے اور کچھ ایسی چیزیں پڑھیں گے جو کہ گرامر کے بارے میں ہیں۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے ہم آج کے SLOs یعنی حاصلات تعلم پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کے سبق میں ہم کون کون سے SLOs پڑھیں گے۔ سب سے پہلا SLO ہے بچوں، مذکر اور مؤنث اسماء کی عام جمع بنا سکے، جیسے گھوڑا سے گھوڑے۔ دوسرا SLO ہے بے ترتیب الفاظ سے جملہ مرتب کر سکے، اور تیسرا SLO ہے بچوں ہے، ہوں اور ہیں کا فرق جان سکے۔ تو یہ 3 SLO ہیں جو آج ہم پہلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ پہلا SLO، وہ مذکر اور مؤنث اسماء کی عام جمع بنا سکے، جیسے گھوڑا سے گھوڑے۔ تو بچوں ایک بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ واحد اور جمع کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں، جب آپ کو یہ پتا ہوگا کہ واحد کسے کہتے ہیں اور جمع کسے کہتے ہیں، تبھی تو آپ واحد سے جمع بنا سکیں گے نا۔ تو چلے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ واحد کسے کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ وہ لفظ جو ایک چیز کو بتائے، آپ میرے ساتھ دہرائیں کہ وہ لفظ جو ایک چیز کو بتائے اسے واحد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ واحد، یعنی واحد ایک چیز کو بتائے گا، جیسے لڑکا، نیلا اور ستارہ۔ اب دیکھیں، لڑکا، جب بھی آپ یہ لفظ سنیں گے آپ کے ذہن میں ایک بچہ آئے گا، ایک لڑکا آئے گا۔ نیلا، آپ کے ذہن میں ایک نیلا رنگ آئے گا، اور جیسے ہی آپ لفظ سنیں گے ستارہ تو آپ کے ذہن میں ایک ستارہ ہی آئے گا، 2 یا 3 یا زیادہ ستارے نہیں آئیں گے۔ تو یہ ہے واحد۔ دوسری بات بچوں، وہ یہ سمجھ لیں کہ جمع کسے کہتے ہیں۔ جمع کسے کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ وہ لفظ ہے جو 2 یا اس سے زیادہ چیزوں کو بتائے، یعنی ہر ایسا لفظ جسے آپ سنیں اور سنتے ہی آپ کے ذہن میں 2 یا زیادہ چیزیں آ جائیں تو ہم کہیں گے کہ یہ لفظ جمع کا لفظ ہے۔ جی شاباش۔ جیسے لڑکے، اب دیکھیں، جیسے ہی آپ یہ لفظ سنیں گے لڑکے، آپ کے ذہن میں آئے گا 2 لڑکے یا 3 یا 4 یا زیادہ لڑکے۔ اگلا لفظ ہے نیلے اور ستارے۔ اب یہ لڑکے، نیلے اور ستارے یہ لفظ جمع ہیں، اور یہ لڑکا، نیلا اور ستارہ یہ الفاظ واحد ہیں۔ اب جب آپ نے بچوں واحد اور جمع کی تعریف سیکھ لی اور آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ واحد کسے کہتے ہیں اور جمع کسے کہتے ہیں، تو اگلی بات ہم یہ سیکھیں گے، اور یہ آپ نے غور سے سننا ہے، کہ واحد سے جمع بنانے کا طریقہ۔ یعنی اگر آپ کے سامنے ایک واحد لفظ آ جائے تو اس واحد لفظ سے آپ نے جمع کس طرح بنانی ہے۔ تو اس کا طریقہ بہت آسان ہے بچوں، وہ یہ ہے کہ جس واحد لفظ کے آخر میں الف یا گول ہا ہو، الف یا ہا، تو آپ نے اس کو ہٹا کر بڑی یہ لگا دینی ہے۔ تو جیسے ہی آپ الف یا ہے کو ہٹا کر اس کی جگہ بڑی یہ لگا دیں گے تو وہ جمع بن جائے گا۔ کتنا آسان کہ آپ نے واحد کے آخر سے الف اور ہے ہٹا کر اس کے آخر میں بڑی یہ لگا دینی ہے، تو یہ واحد سے جمع بن جائے گا۔ اب آپ کے سامنے کچھ الفاظ ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں کہ بورڈ پر یہ الفاظ لکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان واحد سے جمع ہم نے کیسے بنائی۔ جی تو بچوں، آپ نے واحد کی تعریف سیکھ لی اور جمع کی تعریف بھی آپ نے سیکھ لی۔ اب ہم یہ سیکھیں گے اور اس کی عملی مشق بورڈ پر کریں گے
کہ واحد لفظ سے جمع کیسے بنانی ہے. تو چلیں دیکھتے ہیں. اب سب سے پہلا لفظ ہم لکھیں گے لڑکا. لڑکا. اب یہ دیکھیں یہ واحد ہے نا. جیسے ہی آپ نے یہ لڑکا لفظ سنا آپ کے ذہن میں ایک لڑکا آ گیا. اب اس واحد سے ہم نے جمع بنانی ہے. تو اس کا طریقہ انتہائی آسان ہے جو ہم نے آپ کو بتایا کہ واحد کے آخر سے الف اور ہے ہٹا کر آخر میں بڑی یہ لگا دینی ہے تو وہ جمع بن جائے گا. تو آئیں دیکھتے ہیں. اب یہ دیکھیں لڑکا کے آخر میں کیا ہے؟ الف. نظر آ رہا ہے الف. اس الف کو ہم نے ہٹا کر یہاں پر کیا لگا دینی ہے؟ بڑی یہ. تو کیا بن جائے گا؟ لڑکے. لڑکے. دیکھیں واحد کے آخر سے الف ہٹا کر ہم نے بڑی یہ لگائی تو یہ کیا بن گیا؟ جمع. تو واحد سے جمع بنانے کا طریقہ کتنا آسان ہے. اب ایک اور مثال ہم لے لیتے ہیں. ستارہ. ستارہ. اب یہ دیکھیں واحد ہے اور اس کے آخر میں کیا ہے؟ ہے. تو اس ہے کو ہم نے ہٹا کر یہاں پر بڑی یہ لگا دینی ہے. ہے کو ہٹا کر ہم نے بڑی یہ لگا دی. کیا بن گیا؟ ستارے. ستارے. کتنا آسان ہے یہ. چلیں ایک اور لفظ کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ خربوزہ. خربوزہ. یہ واحد ہے اور اس کے آخر میں کیا ہے؟ یہ گول ہے. ہم نے گول ہے کو ہٹا کے سمپل یہاں پر بڑی یہ لگا دینی ہے. یہ دیکھیں بڑی یہ لگا دی تو یہ جمع آپ کے سامنے آ گیا. اسی طرح ایک اور لفظ ہے جملہ. 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 جملہ کے آخر سے یہ ہے ہٹا دیں اور آخر میں کیا لگا دیں؟ بڑی یہ. جملے. اب یہ دیکھیں لڑکا سے لڑکے. ستارہ ستارے. خربوزہ خربوزے. اور جملہ سے جملے. یہ ہے واحد سے جمع بنانے کا طریقہ. اسی طرح آپ اور بھی الفاظ لے کر ان کی واحد سے آپ جمع بنا سکتے ہیں. امید ہے یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب چلتے ہیں واپس کتاب کی طرف اور مزید آگے دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہے. جی تو بچوں لڑکا سے لڑکے، ستارہ سے ستارے، خربوزہ سے خربوزے اور جملہ سے جملے، ان واحد کی جمع بنانے کا طریقہ ہم نے آپ کو بورڈ پر کر کے بتایا. امید ہے آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا. یہ دیکھیں لڑکا لڑکے، ستارہ ستارے. یہاں سے ہے ہٹا کے ہم نے بڑی یہ لگا دی. خربوزہ خربوزے، جملہ جملے. آپ نے میرے ساتھ دہرا لیا؟ شاباش. اب یہ آپ کے گھر کا کام ہے بچوں. آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 4 کھولیں. اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 4 کھولیں. صفحہ نمبر 4 پر سوال نمبر 2 کیا ہے؟ واحد کو جمع سے ملائیں. اب اس رو میں آپ کے سامنے دیکھیں سب الفاظ واحد لکھے ہیں جن کے آخر میں الف ہے اور کیا ہے؟ اور یہاں پر جمع الفاظ لکھے ہیں. آپ نے یہ تلاش کرنا ہے کہ اس واحد کا جمع اس لائن میں کہاں ہے اور آپ نے ان کو ایک لائن کے ذریعے سے ملا دینا ہے. جیسے ستارہ اور اس کی جمع ستارے. آپ نے یہ باقی تمام الفاظ کو پینسل کے ذریعے سے لائن لگا کر ملا لینا ہے اور یہ آپ کے گھر کا کام ہے. اور میں نے آپ کو شروع میں بھی کہا تھا کہ آپ نے گھر کا کام ضرور کرنا ہے. اور دوسرا گھر کا کام بچوں وہ ہے آپ کی ورک بک میں، آپ کی ورک بک کا صفحہ نمبر 3. صفحہ نمبر 3 پر سوال نمبر 2 کیا ہے؟ درست جواب کا انتخاب کریں. درست جواب کا انتخاب کریں. یعنی یہاں آپ سے 5 سوال پوچھے گئے ہیں. یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہیں. پہلا سوال کیا ہے؟ سمندر واحد ہے. دیکھیں سمندر ایک سمندر.
اور اس کی جمع کیا آتی ہے؟ آپ نے نیچے ہر سوال کے نیچے آپ کو 3 آپشن دیے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں 1 2 3، آپ نے اس کو غور سے دیکھنا ہے اور اس کی جو صحیح اس کی جواب ہے، اس کا جو صحیح جواب ہے اس کو آپ نے ایسے نشان لگا دینا ہے۔ اسی طرح باقی سوالوں کو آپ نے حل کرنا ہے، اور جو سوال آپ کو سمجھ میں نہیں آتا یا آپ کو سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے تو وہ آپ نے اپنے والدین کی مدد سے حل کر دینا ہے۔ دوسرا گھر کا کام بچوں وہ کیا ہے؟ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 3 پر دیکھیں، اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 3 پر یہاں آپ کو حمد کا لفظ نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیں حمد۔ آپ نے کیا کرنا ہے بچوں کہ آپ نے اس حمد کو پڑھنا ہے اور اس میں جو الفاظ واحد ہیں ان کے گرد بھی ایسے دائرہ لگا دینا ہے، اور جو الفاظ جمع ہیں ان کے گرد بھی آپ نے ایسے دائرہ لگا دینا ہے، اور جو الفاظ جمع ہیں دائرہ لگا کر اس کے اوپر جیم لکھ لینا ہے، جیسے میں نے یہ لکھا ہوا، یہ دیکھیں یہ دائرہ لگایا ہوا، یہ ستارے یہ کیا ہے؟ جمع، اور اس کے اوپر ہم نے جیم لکھ دیا۔ اور یہ کیا ہے؟ فضا کیا ہے؟ واحد، جس کی جمع آتی ہے فضائیں، اور ہم نے دائرہ لگا کر اوپر واو لکھ دیا۔ تو اسی طرح آپ نے یہ ساری حمد غور سے پڑھنی ہے، اور اس میں جو جو لفظ واحد ہے اس کو دائرہ لگا کر آپ نے واو لکھ دینا ہے، اور جو جمع ہے اس کو اپنے دائرہ لگا کے آپ نے جیم لکھ دینا ہے۔ جیسے یہاں بھی آپ کو میں نے مثال سے سمجھایا کہ لڑکا واحد ہے، اس پہ دائرہ لگا دیا اور یہاں پر واو لکھ دیا، اور لڑکے یہ جمع ہے تو اس پہ دائرہ لگا کے یہاں پر جیم لکھ دیا۔ تو آپ نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 3 پر حمد میں موجود واحد اور جمع کی نشاندہی ایسے کرنی ہے۔ ہمارا اگلا SLO وہ ہے بے ترتیب الفاظ سے جملہ مرتب کر سکے، یعنی ایک جملے کے الفاظ کو ہم نے جو لفظ پہلے آتا ہے اس کو ہم بعد میں لکھیں گے، اور جو بعد میں ہے اس کو ہم پہلے لکھ کر اس کو ہم کیا بنا دیں گے؟ بے ترتیب، اس کی ترتیب کو ہم خراب کر دیں گے، اس بے ترتیب جملے کو آپ نے ترتیب سے لکھنا ہے۔ یہ ہے ہمارا اگلا SLO۔ اب یہ دیکھیں یہ جملہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، یہ کیا لکھا ہے؟ کتاب میری ہے وہ۔ اب یہ دیکھیں اس کے الفاظ میں ترتیب خراب ہے نا، تو ہم نے یہاں پر ترتیب درست کر دی اور ہم نے کیا لکھا؟ وہ میری کتاب ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال دیکھیں، یہ بنائی اللہ دنیا نے۔ اب دیکھیں جب آپ یہ جملہ سنتے ہیں تو چونکہ یہ جملہ کیا ہے؟ بے ترتیب جملہ ہے، تو اس سے آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، تو ہم اس کی جب ترتیب درست کر لیں گے تو یہ بن جائے گا یہ دنیا اللہ نے بنائی۔ اب دیکھیں اس کی ترتیب درست ہے تو یہ جملہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ اسی طرح بچوں اگلا جملہ ہے جس کی ترتیب درست نہیں ہے، یعنی وہ بے ترتیب ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ ہے کا مالک سب چیزوں۔ اب دیکھیں یہ تو جب آپ سنیں گے آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن جب اس کی ہم ترتیب درست کر لیں گے تو ہمارا آ جائے گا سب چیزوں کا مالک اللہ ہے۔ تو یہ ہے بے ترتیب الفاظ سے جملہ مرتب کرنا۔ اس طرف یہ تینوں جملے بے ترتیب ہیں، اور یہاں پر ہم نے ان تینوں جملوں کو ترتیب سے لکھا۔ تو بچوں آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 5 کھولیں ذرا جلدی سے، کتاب کا صفحہ نمبر 5 دیکھیں۔ صفحہ نمبر 5 پر سوال نمبر 5 کیا ہے؟ بے ترتیب جملوں کو ترتیب سے لکھیے، یعنی یہاں پر آپ کو کچھ جملے دیے گئے ہیں جن میں ترتیب درست نہیں ہے، اور ہم نے ان کو صحیح ترتیب سے لکھنا ہے۔ تو چلیں ہم ان کو درست کر کے لکھتے ہیں، اور آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں کہ جملے بے ترتیب کیسے ہیں اور ترتیب درست کرنے کے بعد وہ کیسے لکھتے ہیں۔ پہلا جملہ کیا ہے؟ بنائے، اب میرے ساتھ مل کے پڑھیں، بنائے سورج اللہ تعالی چاند اور نے۔ اب یہ تو جملہ کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن جب ہم نے اسی جملے کے الفاظ کو
ترتیب سے لکھا تو یہ کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج بنائے۔ اب یہ دیکھیں کتنا پیارا جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج بنائے۔ اب یہ دیکھیں اس کی ترتیب ہم نے درست کر لی ہے۔ دوسرا جملہ، مالک ہے ہم سب اللہ کا، اس کی ترتیب درست نہیں ہے۔ آئیں اس کی ترتیب درست کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کی ترتیب درست کرنے کے بعد جملہ کیسے بنے گا۔ اللہ ہم سب کا مالک ہے، کتنا پیارا جملہ ہے ماشاءاللہ، اللہ ہم سب کا مالک ہے۔ تیسرا جملہ کیا ہے؟ ہمیں سچ بولنا ہمیشہ چاہیے۔ اب یہ دیکھیں یہ جملہ تو درست نہیں ہے، ترتیب اس کی ٹھیک نہیں ہے، تو ہم نے یہاں پر ٹھیک کر کے لکھا کہ ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ بچوں آپ بھی ہمیشہ سچ بولیں۔ اگلا جملہ کیا ہے؟ شکر ادا اللہ کا چاہیے کرنا۔ اب اس کی بھی ترتیب ٹھیک نہیں ہے، تو آئیں دیکھتے ہیں یہ جملہ درست کیسے ہوگا۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور آخری جملہ جس کی ترتیب ٹھیک نہیں ہے وہ کیا ہے؟ ہمیں ادب کرنا بڑوں کا چاہیے۔ اب اس کی ترتیب بھی درست نہیں ہے، تو یہاں پر ہم نے اس کو ٹھیک کر کے لکھا کہ ہمیں بڑوں کا ادب کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ، یہ دیکھیں آپ کے کتاب کے صفحہ نمبر 5 پر سوال نمبر 5 کو ہم نے مل کر حل کر لیا، اور یہ بھی سیکھ لیا اوپر کہ بے ترتیب جملوں کو ترتیب سے کیسے لکھنا ہے۔ اب بچوں اسی SLO پہ جو آپ کو گھر کا کام دیا جا رہا ہے وہ ہے آپ کی ورک بک کا صفحہ نمبر 5۔ ورک بک کا صفحہ نمبر 5، صفحہ نمبر 5 پر سوال نمبر 4 کیا ہے؟ دیکھیں، بے ترتیب الفاظ کو ترتیب دے کر جملہ مرتب کریں۔ اور یہاں پر آپ کے سامنے جیسا ہم نے کتاب میں بے ترتیب جملوں کو ترتیب سے لکھا، تو بچوں یہاں پر آپ نے ان جملوں کو ترتیب سے لکھنا ہے۔ یہ دیکھیں پہلا جملہ، اور زمین یہ اللہ تعالیٰ فضا بنائی نے ہے۔ اب دیکھیں یہ جملہ اس کی ترتیب کیا ہے؟ خراب ہے۔ اسی طرح یہ جملہ، تو ان 5 جملوں کو آپ نے ترتیب سے اور ٹھیک کر کے یہ جو نیچے خالی جگہ ہے یہاں پر آپ نے لکھ لینا ہے۔ اور خالی جگہ میں لکھنے کے دوران اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے یا گھر کا کام کرنے میں کوئی دشواری ہے تو آپ اپنے والدین سے ضرور مدد لیں تاکہ آپ کا گھر کا کام ٹھیک ہو جائے۔ بچوں آج کا ہمارا تیسرا SLO وہ ہے ہوں اور ہیں کا فرق جان سکیں۔ یعنی ہے کا استعمال کہاں ہوگا، ہوں کا استعمال کہاں ہوگا اور ہیں کا استعمال کہاں ہوگا، تو چلیں دیکھتے ہیں۔ تو بچوں سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ ہے کس لیے آتا ہے اور ہیں کس لیے آتا ہے۔ آج ہم صرف ان 2 الفاظ میں فرق سیکھیں گے، ہے اور ہیں۔ پہلے چلتے ہیں ہے کی طرف اور یہ دیکھتے ہیں کہ ہے کس لیے آتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ایک آدمی کے لیے، ایک شخص کے لیے ہے کا استعمال ہوتا ہے، ایک شخص کے لیے ہے کا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے آپ کو نیچے مثالیں 3 دی ہوئی ہیں، علی کھیل رہا ہے۔ اب یہ ہے کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہاں پر بات کس کی ہو رہی ہے؟ علی کی، اور علی ایک ہے نا، تو لہٰذا یہاں پر آئے گا ہے۔ اسی طرح یہاں پر اگلا جملہ، وہ اسکول جا رہا ہے، یہاں پر ہے کیوں آئے گا؟ اس لیے کہ وہ ایک کی بات ہو رہی ہے، تو لہٰذا یہاں پر آئے گا ہے، وہ اسکول جا رہا ہے۔ اسی طرح اگلا جملہ ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، شاباش۔ کیوں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ایک ہے، لہٰذا یہاں پر آئے گا ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھ لیں، ہیں کس لیے آتا ہے؟ ہیں، ہے یہ اور نون بولنا، ہیں۔ یاد رکھیں پیارے بچوں، 2 یا 2 سے زیادہ افراد کے لیے ہیں کا استعمال ہوتا ہے۔ یعنی ایک کے لیے تو ہے آ جائے گا نا، جیسے ہم نے یہ پڑھا ابھی یہ 3 جملے، اور جب 2 یا 2 سے زیادہ افراد ہوں تو وہاں پر ہیں کا استعمال ہوگا۔
جیسے 3 مثالیں ہم دیکھتے ہیں. پہلا جملہ کیا ہے؟ وہ دونوں اسکول جا رہے ہیں. کیوں؟ یہاں پر دونوں کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں نا، دونوں، تو یہاں پر کیا آئے گا؟ ہیں. اسی طرح اگلا جملہ ہے عمر اور علی فٹ بال کھیل رہے ہیں. شاباش. کیوں؟ کہ یہاں پر عمر اور علی 2 نام ہے نا، ایک عمر ہے اور ایک کیا ہے؟ علی. لہٰذا یہاں پر 2 افراد ہے نا، تو یہاں پر آئے گا ہیں، یعنی عمر اور علی فٹ بال کھیل رہے ہیں. اور تیسرا جملہ بچوں وہ کیا ہے؟ سب مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں. اب یہاں پر دیکھیں، سب کی بات ہو رہی ہے نا، اور سب کیا ہوتا ہے؟ جمع. لہٰذا یہاں پر آئے گا ہیں، یعنی سب مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں. تو یہ ہو گیا بچوں ہے اور ہیں میں فرق. یعنی ایک ہو تو اس کے لیے ہے آتا ہے، اور اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو اس کے لیے ہیں آتا ہے. اور یہ ہم نے 3 مثالیں پڑھ لی ہیں. ہے کی مثالیں کون سی ہیں؟ علی کھیل رہا ہے، وہ اسکول جا رہا ہے، اللہ ہمارا مالک ہے. یہ تینوں مثالیں ہیں ہے کی. اور وہ دونوں اسکول جا رہے ہیں جمع. عمر اور علی فٹ بال کھیل رہے ہیں آئے گا یہاں پر. اور تیسرا جملہ ہے سب مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں. تو بچوں آپ نے ہے اور ہیں کا استعمال سیکھ لیا نا. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 5 پر جو سوال نمبر 6 ہے وہ کیا ہے؟ دیے گئے جملوں میں ہے اور ہیں کا استعمال کریں. دیے گئے جملوں میں ہے اور ہیں کا استعمال کریں. اور نیچے آپ کے سامنے 5 سوال لکھے ہیں اور آگے ان کی خالی جگہ چھوڑی ہے. تو آپ نے یہاں پر دیکھنا ہے کہ یہاں پر ایک ہی بات ہو رہی ہے تو وہاں پر ہے لکھ دینا ہے، اور جہاں پر 2 یا 2 سے زیادہ کی بات ہو رہی ہے وہاں پر آپ نے ہیں لکھ دینا ہے. تو یہ آپ کے گھر کا کام ہو جائے گا. اور ہم نے بار بار یہ کہا کہ آپ نے گھر کا کام ضرور کرنا ہے، اور اس میں آپ نے اپنے والدین سے مدد بھی لینی ہے. امید ہے بچوں ہمارے پہلے سبق کا پہلا لیکچر جو کہ گرامر کے بارے میں تھا وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.